بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج پروسٹیٹ کے بارے میں بتانا ہے۔ پروسٹیٹ کا بڑھ جانا، یورین کا بار بار آنا، یورین ایک دفعہ کیا پھر دوبارہ حاجت ہو جاتی ہے، رک رک کے آتا ہے، تکلیف سے آتا ہے، کبھی اچانک نکل جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج بات کرنی ہے۔ آپ کو آرگینک نسخہ بھی بتاؤں گا اور ہومیوپیتھک کی 2 میڈیسنز بھی بتانی ہیں۔ السلام علیکم ساتھیوں، ڈاکٹر ملک عارف اپنے ڈیلی لائف یوٹیوب چینل سے مخاطب ہے۔ ساتھیوں، آج جو آپ سے ایک موضوع پر ڈسکس کرنا ہے وہ پروسٹیٹ ہے۔ پروسٹیٹ کے سلسلے میں میڈیسنز بھی بتانی ہے آپ کو، اور یہ مرض جو ہے زیادہ تر مردوں میں پایا جاتا ہے۔ یورین کا بار بار آنا، یورین کا رک رک کر آنا، یورین میلے رنگ میں آنا، بعض اوقات انفیکشن گردوں میں ہو جاتی ہے تو خون بھی آتا ہے۔ اس سلسلے میں آج میڈیسنز آپ کو بتانی ہیں۔ 2 ہومیوپیتھک کی میڈیسنز ہیں اور 2 آپ کو ہربل نسخہ بھی بتاؤں گا۔ ساتھیوں، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس کریں، میرے آئیکن کو پش کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جو ساتھی میرے چینل پر پرانے ہیں، سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ساتھیوں، آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ساتھیوں، جو افراد پروسٹیٹ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو پیشاب رک رک کر آتا ہے، بعض اوقات ایک دفعہ کیا انہوں نے پھر دوسری دفعہ پھر حاجت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں کمزوری بھی ہوتی جاتی ہے اور وہ ایک سفر پر لمبے سفر پر بھی جا سکتے۔ یہی پریشانی رہتی ہے کہ ابھی یورین نہ آ جائے، اور وہ پانی بھی کم پیتے ہیں، شاید یورین کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو گردے کا انفیکشن بھی ہوتا جاتا ہے، گردے میں پس اور پی آنا شروع ہو جاتی ہے، یورین بھی کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا، اور بہت ہی آئلی قسم کا یورین آتا ہے ان کو، گاڑھا گاڑھا سا، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جو سرجری کراتے ہیں جس سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں ہومیوپیتھک کی میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ہربل میڈیسنز بھی بتاؤں گا، وہ بھی نوٹ کر لیں آپ۔ ساتھیوں، بہت ہی پیارا نسخہ وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، انشاءاللہ عزیز بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو۔ آپ نے 1 عدد نیمبو لینا ہے، اس کو چھلکے سمیت گرینڈ کر لیں۔ آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی کا لیں اور اس میں 4 کھجوریں ڈالیں تاکہ نیمبو کی کھٹاس ختم کی جا سکے۔ اس کو آپ نے 1 مہینہ استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ عزیز بہت ہی افاقہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے یہ بھی نسخہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ کدو کے بیج آپ نے 1 چھٹانک لیں اور 4 مغز 1 چھٹانک، کالے بھنے ہوئے چنے 1 چھٹانک، اس کا آپ سفوف بنا لیں اور اس کو آپ دودھ کے ہمراہ لیں، انشاءاللہ عزیز بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو پس آ رہی ہے، کمزوری ہے، درد ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ آئیے ہم اپنی ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف آتے ہیں، آپ وہ بھی نوٹ کر لیں۔ ہومیوپیتھک کی میڈیسن سوال سالیٹا نوٹ کریں، اور یہ آپ نے کیو مدر ٹنکچر میں لینی ہے۔ 15 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ جو پیشاب میں رکاوٹ ہے، پیشاب رک رک کر آ رہا ہے اور تکلیف ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی بہتر ہو جائے گا۔ جو پروسٹیٹ کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں، کینسر جیسے مرض جس میں ہو جاتا ہے وہ بچ جائیں گے۔ ساتھیوں، دوسرے نمبر پر جو میڈیسنز ہے وہ چیمافیلا دوائی ہے، وہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عزیز بہت ہی افاقہ ہوگا۔ ساتھیوں، چیمافیلا آپ نے کیو میں لینی ہے
اور اس کے بھی آپ نے 15 قطرے صبح دوپہر شام پئیں، اور جب آپ سبال سناٹا ختم ہو جائے، وہ 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد چیموفیلا استعمال کر لیں، انشاءاللہ عزیز بہت ہی افاقہ ہوگا، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جی ساتھیو، یہ تو 2 تھیں ہومیوپیتھک کی ٹاپ قسم کی میڈیسنز جس سے آپ کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو آرگینک کے 2 فارمولے بتائے ہیں، اس کے استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ عزیز بہت ہی افاقہ ہوگا۔ پھر کبھی انشاءاللہ عزیز اچھی ویڈیو ملوں گا، اس وقت تک ڈاکٹر ملک عارف کو اجازت دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔